Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یعنی کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد، زندگی کا مقصد کیا تھا، وہ ہم نے دیکھا تھا. آج یعنی کہ مقصد حیات دیکھا تھا. مقصد یعنی کہ پرپس، اور حیات یعنی کہ لائف، یعنی کہ پرپز آف لائف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صراط المستقیم کیا ہے، یعنی کہ صراط المستقیم کیسا حاصل ہوگا، وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. صراط المستقیمی کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کا مقام جو ہے قرآن کی وہ اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے. اور سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے. بنا سورہ فاتحہ کی ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کا مقام بہت بڑا ہے، اسے کئی ناموں سے کہا جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اے اللہ سیدھے راستے چلا. یعنی کہ صراط المستقیمی کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. سیدھا راستے پہ جب چلیں گے، یعنی صراط المستقیمی کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. جب سیدھا راستے پہ چلیں گے، ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا بھی سکھا رہا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل دیکھیے، ایک بادشاہ ہوتا ہے. اب بادشاہ کے دربار میں ہم جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کر بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں جا کر ہم اس سے جو ہے 2 درہم مانگتے ہیں. یعنی کہ ایک تو ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، ایک بے ادبی کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اسے مانگنا تھا، اس کی دربار کی شان سے مانگنا تھا. اسی طرح سے ہم بھی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں. جب اللہ کے بارگاہ میں جائے تو ہم اس کی شان سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے تو مانگنا ہے تو مجھ سے یہ مانگ، صراط المستقیم مانگ، سیدھا راستہ مانگ. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ راستہ جس پر میرے محبوبین نے چل کر مجھے پا لیا اور میرے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر لیا، تو بھی اس پہ چل کر اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر لے. اور آگے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام رکھا، انعام والوں کا راستہ. اب وہ کون ہے انعام والے لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء. یہ 4 لوگ ہیں. جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر لیں گے. کیونکہ صراط المستقیمی کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. اب ان کے راستے پہ چلنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے. جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر لیں گے. اس کی دلیل بھی جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں سے متعاقب ہو کر فرما رہا ہے، یہاں پہ بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ایمان آنے کے بعد میں بھی، تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہو، الگ مت رہو، تم ان کے ساتھ رہو. جیسے کہ فار ایگزامپل اب دیکھیے، ہم اگر مدینہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مدینے کی فلائٹ میں ہی بیٹھتے ہیں نا. جو مدینے کو آتی رہتی جاتی رہتی وہ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں نا. ہم کیا UK US یا انڈیا کی فلائٹ میں بیٹھتے؟ کیا نہیں بیٹھتے. کیونکہ جو مدینے کو جاتی فلائٹ وہ مدینے کی فلائٹ میں بیٹھتے. اسی طرح سے اگر ہم مکے کو جانا ہے تو مکے کی فلائٹ میں بیٹھتے. جو آتی رہتی جاتی رہتی وہ فلائٹ میں بیٹھتے. کیا ہم UK US یا کہیں اور کنٹریز میں جانے کی وہ فلائٹ میں بیٹھ کر ہم بولتے کیا مکے کو جانا ہے؟ نہیں. جو فلائٹ آتی رہتی جاتی رہتی وہ فلائٹ میں بیٹھتے. اسی طرح سے جو انعام والے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے رہتے جاتے رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے رہتے جاتے رہتے. تو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ وہ راستے پہ چلے. جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، یعنی کہ جو انعام والوں کے راستے پہ جب ہم چلیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے.
تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو جانا، یعنی کہ ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ہم محفوظ رہیں گے، ہم حفاظت میں رہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، بلا شبہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، دوستی کا کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں مین امپورٹنٹ رہتی ہے۔ اگر ہم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فرسٹ تھنگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوست پر یعنی کہ یقین ہونا، شک نہیں ہونا، تو دوستی بیکار ہے۔ عشق اور محبت ہونا، یا غرض سے دوستی نہیں ہونا، یعنی کہ مال سے یا اسی کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، یعنی کہ یہ نہیں رہنا۔ یعنی کہ فرسٹ تھنگ کیا ہے، یقین رہنا دوست کے اوپر، دوسرا کیا ہے، عشق اور محبت ہونا، اور تیسرا کیا ہے کہ اس کی رضا ہونا، یعنی کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہے، اولیاء اللہ ہمارے دوست ہے۔ کیا ہم ہمارے دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہماری دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہت سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی غرض نہیں ہے، ہم وہ عبادت جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی چیز کی غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بنا غرض کے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دوستی نبھا رہا، کیا ہم ہماری دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صراط المستقیم کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ، کس کا راستہ، انعام والوں کا راستہ، ان کے ساتھ ہو جانا ہے ہمیں۔ جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم ان کے دوست ہو جائیں گے۔ اور آگے آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ آیت میں ہم نے کیا دیکھا، تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جب ہم ایمان والوں سے دوستی کریں گے، یعنی کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم ان کے دوست ہو جائیں گے۔ جب ہم ان کے دوست ہو جائیں گے ہم اللہ کی جماعت میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا آیت میں کہ بلا شبہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے، یعنی کہ یہ جماعت کس کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جماعت غالب ہونے والی ہے، غالب ان دا سینس اس کی جیت ہونے والی، اس کی فتح ملنے والی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صراط المستقیم میں کیا ہے، سیدھا راستہ چلنا۔ کس کا راستہ، انعام والوں کا راستہ۔ انعام والے کون ہیں، نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء۔ جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، تو ہم جو ہے ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر لیں گے اور ہم اللہ کی جماعت میں سے ہوں گے۔ اس سے فتح ہی ہونے والی ہے، دنیا میں بھی فتح ملے گی، آخرت میں بھی اس کو فتح ملے گی۔ اب دیکھیے دین میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں، نعمتیں جو ہے دن میں بھی نعمتیں ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ دنیا میں جو نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے فری میں عطا کی، جیسے کہ ہم نے اس کی کچھ سودا نہیں کیا، بائنگ، نہ ہم اس سے خریدیں نہ ہم اسے بیچتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں جو ہے فری میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب نعمتیں جیسے کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین، آسمان، ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی۔ کیا ہم نے کبھی مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں یہ نعمتیں؟ نہیں مانگا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں سانس دی، جیسے کہ ہم مانگتے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سانس اتنی دینا، روز ہم اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں سانس اتنی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دی جو لے جاتے لے کر آتے۔ ہم کیا اس کے لیے دعا کرتے؟ ہم نہیں کرتے۔ اب ہمارے گھر میں اگر ہم جو ہے گھر میں اگر ہم موٹر لگاتے، پانی کی موٹر لگاتے، اس کی وارنٹی کیا رہتی 1 سال 2 سال، پھر اس کے بعد میں ہم نکال کے پھینک، وہ خراب ہو جاتی، پھر دوسری لگا کے لگاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا نظام کیسے چلا رہا، بلڈ سرکولیشن ہماری باڈی میں کیسے چل رہی، ہم سو جاتے، اللہ تعالیٰ جیسا چلانا ہے ہم دعا کرتے، کیا ہم سو جا رہے ہیں ہمارا بلڈ پریشر جو ہے کم کر دو اللہ تعالیٰ، ہمارے دماغ تک ہلو سلو جانا بلکہ ہم دعا کرتے، کیا نہیں کرتے؟ یہ نعمتیں جو ہے فری میں نعمتیں ہیں ہمارے، ہم پھر بھی ناشکر ہے۔ اب بندہ اگر شکر ادا کریں گا نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اضافہ عطا کریں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اسے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگی۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ نعمتیں ہمیں ایسے دی کہ ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, ہمیں محنت کرنا ہے, محنت کریں گے تو ہمیں ملیں گا. مگر بندہ کیا کرا, بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جاب کر کے سمجھتا ہے, نوکری کر کے پیسے کما کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں میرے گھر کو چلا رہا ہوں, یعنی کہ میں ہوں تو چھوڑا, میں میرے گھر میں پکا رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں پکائی تو میرے گھر والے کھا رہے ہیں, میں کما رہی تو میرے گھر والے سکون سے رہے. اپنے آپ کو فرعون بنا لیے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ایسی رکھی کہ محنت کرنے کے بعد ہی ملتا ہے. کیونکہ عالم شہادت ہے, یہاں پہ حکمت اپنانا ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قدرت سے کام لے گا, مگر یہاں پہ جو حکمت سے کام کرنا ہے اپن کو, ہمیں محنت کرے تو ہی ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب دینا ہے, جب جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, ہمیں محنت کرنا ہے. کچھ نعمتیں فری میں ملی, کچھ نعمتیں ہمیں جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتیں فری میں دی اور کچھ نعمتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے. فری میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, وہ نعمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا. اور اب قیامت تک ان کے وارثین آئیں گے, اولیاء اللہ جو وارثین آئیں گے اللہ کی پہچان لے کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین قیامت تک آتے رہیں گے. کیا ہم یہ دین, کیا ہم یہ نعمتوں کا کبھی ہم نے مانگا تھا کیا؟ یہ فری میں ہمیں نعمتیں ملے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتیں جو ہے یہ نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے نعمتیں جو ہے محنت کرنے پہ دیتے دین میں. تو ہمیں دین میں وہ نعمتوں پہ محنت کرنے سے مراد کیا ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام لایا ہے, وہ پیغام پر ہمیں جو ہے یہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں دین کی پہچان حاصل کرنا ہے, اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے. جب یہ آئیں گا تو ہم ہمارے مقصد حیات کو پورا کریں گے. صراط المستقیم کیا ہے, مقصد حیات ہے. جب یہ مقصد حیات ہم کب پورا کریں گے, سیدھا راستہ. کون سا راستہ, جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے, انعام والوں کا راستہ. جب ہم انعام والوں کے راستے پہ اگر ہم چلیں گے, ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر لیں گے. اور یہ کیا ہے, حکمت کی دنیا ہے. ہمیں جو ہے عالم شہادت کیا ہے, حکمت کی دنیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قدرت سے کام لے گا. ہمیں دیکھیے اب ہمارے فی زمانہ ہمارے دنیا میں کچھ بھی کام کرنا ہے, اگر ہم پڑھے تو ہمیں نوکری کرنا رہتا. اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے دین میں بھی جو ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, وہ نعمت کو حاصل کرنا ہے. وہ نعمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک زندگی دی. مقصد کیا تھا ہمارا, اللہ کی پہچان. تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے, اب علم دین کہاں ملے گا ہمیں, جب ہم صحبت اختیار کریں گے. کس کی صحبت, اولیاء اللہ کی صحبت. جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے, یعنی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے, ایمان والے ہوتے, جو وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو سچے لوگ ہیں. جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے, ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے. جب ہم جب پہچان حاصل کریں, ہمارے مقصد حیات کو ہم پورا کر لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں کہ یہ میری جماعت میں سے ہوگا, یعنی کہ یہ جب ہم اولیاء اللہ کے دوست ہو جائیں گے, یعنی سچوں کے دوست ہو جائیں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت میں آ جائیں گے. اور اللہ کی جماعت غالب اور فتح ہونے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں. جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے, دین کی پہچان حاصل کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے, اللہ کی پہچان حاصل کریں گے. یعنی کہ ہمارا مقصد ہے کیا ہے, اللہ کی پہچان. جب ہم یہ حاصل کریں گے, ہمارے مقصد حیات کو ہم پورا کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں جو ہے 73 فرقے ہوتے ہیں, یعنی کہ جماعت ہوتی ہے, اور جو ہے اس میں سے جو ہے 73 فرقے یعنی 72 فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے جو ایک جماعت جو ہے جنت میں جائے گی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے جو ایک جماعت جو جنت میں جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت وہ ہے جو وہ میری سنت پہ اور صحابہ کی سنت پر چلنے والی ہوگی. تو صحابہ کی یہ سنت پہ چلنے والی ہوگی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے, ہمیں جو ہے ان کی صحبت اختیار کرنا ہے, یعنی کہ وہ لوگ سچے ہیں. جب ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے مقصد حیات کو ہم پورا کر لیں گے. سورہ حشر آیت نمبر 8. آیت نمبر 8
ایک مرتبہ کیا ہوا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انصار صحابہ نے عرض کیا مہاجرین میں سے خلیفہ بنا دیے تو ایک خلیفہ جو ہے انصار میں سے بھی بنا دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیل پیش کیا. قرآن کی سورہ حشر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مال سے نکل گئے، وہ اللہ کی فضل اور ان کی خوشندی کے طلبگار ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور یہ لوگ سچے ہیں. مہاجرین یعنی کہ وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آئے، اور انصار صحابہ وہ صحابہ ہیں جو وہ مدینہ منورہ کے ہی رہنے والے تھے. تو اس آیت سے یہاں پہ یہ آیت یوں بتائی گئی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انصار صحابہ نے کہا کہ مہاجرین میں سے بھی خلیفہ بنایا تو انصار صحابہ میں سے بھی خلیفہ ہو. تو آپ نے یہ دلیل پیش کی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ لوگ جو مہاجرین ہیں ان کا حق ہے، یہی لوگ سچے، کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کا مقصد کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا. کیونکہ یہ لوگ اپنی اولاد، مال، ہر چیز چھوڑ کر جو ہے اللہ کی راہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہا ہے، سچے لوگ کون ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، یعنی کہ جو سچا دین لے کر آئے اس پہ وہ مقصد پہ کام کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صراط المستقیم کیا ہے، مقصد حیات. تو صراط المستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جن پر میں نے انعام رکھا، یعنی انعام والوں کا راستہ. وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء. جب ہم یہ لوگ کے راستے پہ چلیں گے، لوگ کے راستے پہ چلنے سے مراد کیا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا، یعنی کہ ان کی صحبت اختیار کرنا. جب ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم ان کے دوست ہو جائیں گے، اور جب ہم ان کے دوست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہ غالب ہونے والی ہے، یہ فتح ہونے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میں ایک واقعہ رکھتی ہوں سورہ کہف کا. اس واقعہ میں جو ہے اس واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. اس واقعہ کو سورہ کہف میں بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کو حاصل کرنے کے جو راز ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں میں کس سے کرنا چاہتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے ولی سے. آپ دیکھیں حضور ہے پھر بھی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور پرمیشن لیے، اور اللہ نے نشانی کیا دکھائی آپ کو، جو ان کی بارگاہ میں داخل ہو جائیں گے تو مرا ہوا بھی زندہ ہو جائیں گے. یعنی کہ ولی کی نشانی ہے، یعنی کہ جو حقیقی ولی ہوتے ہیں، حقیقی اولیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ کی پہچان بتانے والے، کہ ہمارے مقصد حیات تک حاصل کرنے، صراط المستقیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں وہی جہاں پہ اللہ کی پہچان ملتی ہے، وہی اولیاء اللہ سے ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم وہی اولیاء اللہ کی صحبت میں ہیں الحمدللہ. تو آپ جو ہے آپ نشانی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا نشانی بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کی بارگاہ میں جب داخل ہو جائیں گے مرا ہوا بھی زندہ ہو جائیں گا. یہ ولی کی پہچان ہے. اب ان کی صحبت اختیار کرے، وہ علم حاصل کرے جو میں نے آپ کو بھی عطا نہیں کیا موسیٰ. علم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جسے چاہے دیتا، مگر مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے. خضر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے. اب کیا، اور آپ نے کیا کیا، اب جب اللہ کی پہچان کے لیے، اب دیکھیے آپ نبی ہے، اب اللہ کی پہچان کے لیے آپ جو ہے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، حضور ہو کر بھی آپ پہچان حاصل کرتے. صراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ چلے. اور الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے بارگاہ سے جڑے ہوئے الحمدللہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، مچھلی بنا لی، اس کا سالن بنا لیا. اوشا بن نوح علیہ السلام بھی ساتھ تھے آپ کے خادم ہیں، اور آپ کے اور اوشا اور آپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان کو، جہاں مطلب کہ جو مچھلی کا سالن آپ جو ہے یعنی کہ مچھلی کا سالن بنا لیا. اب مچھلی کے سالن کو ساتھ لیتے آپ اوشا بن علیہ السلام کو بھی لے کر کہا کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے کہنا. پھر آپ لوگ جو ہے آگے بڑھے. وہی مطلب یہ نشانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جو جب مرا ہوا زندہ ہوتا ہے وہی نشانی ہے. وہاں پہ خضر علیہ السلام آپ کو مل جائیں گے. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا، وہ مچھلی کے سالن کو ساتھ میں لے کر نکل گئے. جب آپ لوگ نکلے تو
کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ لوگ تھک گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. پھر جب آپ آرام کر رہے تھے تو یوشع بن نون علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں چلے گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو رہے تھے. یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کے نبی سو رہے, اگر اٹھائے تو بے ادبی ہوگی تو اٹھنے کے بعد میں بتا دوں گا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھے تو کہا کہ چلو دیر ہو گئی. بولے پھر آپ کیا کریں, پھر آپ نے کیا کیا, آگے مطلب آپ لوگ آگے بڑھنے لگے. جب آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ لوگ کو بھوک لگی. تو آپ نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھلی تو نکالو, ہم مطلب بھوک لگی ہے, کچھ دیر سے ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں, ہم کھاتے. تو پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ حضرت مطلب میں آپ کو بولنا ہی بھول گیا, مچھلی تو وہیں پہ ہی زندہ ہو گئی جہاں پہ آپ آرام فرما رہے تھے, اور وہ پانی میں تیر کر چلے گئی. پھر آپ نے کہا کہ ہم تو وہی اس کی تلاش میں نکلے تھے, وہی اس کی تلاش میں تھے, وہی ایک نشانی تھی جہاں پہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا, پھر آپ لوگوں نے واپس وہاں پہ وہ نشان مطلب وہ قدم سے ہی جو ہے آپ لوگ پیچھے آئے. جب آپ لوگ پیچھے آئے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں نے کیا کیا, حضرت خضر علیہ السلام یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ السلام علیکم خضر علیہ السلام. پھر آپ نے جواب دیا, آپ نے کیا جواب دیا, وعلیکم السلام موسیٰ. تو پھر آپ نے پوچھا آپ کو کیسا پتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. تو آپ نے کہا کہ جس نے تمہیں بھیجا انہوں نے بتایا. دیکھیے اللہ کے ولی ہے. ہم نے کیا دیکھا, مطلب جو اللہ کے ولی یعنی کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے رہتے جاتے رہتے, اور وہ تو اللہ کے ولی ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کو کیسا پتہ چلا کہ میں موسیٰ ہوں. آپ نے کیا کہا, جس نے آپ کو بھیجا. آپ کو کس نے بھیجا, اللہ نے بھیجا. اور آپ نے کیا کہا, جس نے آپ کو بھیجا انہوں نے مجھے بتایا. پھر آپ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ مطلب کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری صحبت اختیار نہیں کر سکتے موسیٰ. پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں رہنا چاہتا ہوں, میں نہیں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. بلکہ آپ پھر سیکنڈ ٹائم پھر بولتے, آپ نے فرمایا اگر میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کو جو ہے میرے کام پر اعتراض نہ کرنا ہوگا, یعنی کہ صبر کرنا ہوگا. تو آپ فرماتے کہ جی یہ ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہے ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں, وہ کشتی جو ہے مسکینوں کی کشتی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ہے جو کشتی کا جو اونر رہتے ہیں انہوں بھی اس سے پیسے نہیں لیتے, یعنی کہ اجرت نہیں لیتے. تو پھر آپ نے کیا کرتے, آپ جب کنارے کی طرف جاتے رہتے تو جب کنارے کو لگنے سے پہلے جو ہے جب کشتی آپ کیا کرتے ہیں خضر علیہ السلام کہ وہ کشتی کا ایک کونا توڑ دیتے. وہ جب کشتی کا کونا توڑ دیتے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے تو یہ مسکین کی کشتی ہے پہلی بات تو, اور اتنی اچھی کشتی کو آپ نے اس کے کنارے کا مطلب کشتی کا کونا توڑ دیا. آپ نے یہ کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہم سے اجرت بھی نہیں لیے. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے کیا کہا, میرے کام پہ اعتراض نہ کرے, صبر کرے, اب آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ نہیں مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے, مجھے ایک موقع دے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو ہے آپ لوگ جو ہے جب کنارے پہ اتر جاتے ہیں, کنارے پہ اتر کے ایک بستی میں جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو اس میں ایک معصوم بچہ, خوبصورت بچہ رہتا ہے. تو خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام بھی جب جاتے رہتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے ایک معصوم بچہ جو کھیلتا آتا آپ کے پاس, تو وہ بچے کی جو ہے منڈی موڑ دیتے, یعنی کہ اسے مار دیتے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے تو ایک معصوم بچے کو مار دیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے کیا کہا, میرے کام پہ اعتراض نہ کرے, صبر کرے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ نہیں اس بار میں اگر آپ کے کام پر کچھ اعتراض کروں گا تو آپ کی اور میری رخصتی ہو جائیں گی. پھر تیسرے بار کیا ہوتا ہے, پھر تیسری بار آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو ہے پھر
تیسری بار کیا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جو ہے بستی سے جب نکلتے ہیں تو ایک دیوار گرتی ہے، دیوار گرنے جاتی رہتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں، یعنی کہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ نوح علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ چلو یہ دیوار بناتے ہیں. جب آپ لوگ دیوار بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو جب یہ پوری دیوار بن جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیوار فری میں بنا ڈالی، اگر آپ کچھ پیسے اس کے لے لیتے تھے تو ہم جو ہے اس سے جو ہے ہم کچھ پیسے سے کھانا لے لیتے تھے، کیونکہ آپ لوگ بہت دیر سے کچھ بھی نہیں کھائے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، آپ سب سے پوچھ رہے تھے، اب سب جنے بتا رہے تھے، بستی کے لوگ بتا رہے تھے کہ خود کا کھانا خود ہی تلاش کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا خضر علیہ السلام کو کہ یہ دیوار آپ نے خالی بنا ڈالی، آپ کچھ پیسے لیتے تھے تو ہم جو ہے اس پیسوں سے ہم جو ہے کھانا لے کر کھا لیتے. پھر آپ فرماتے، یعنی خضر علیہ السلام فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر آپ کو کیا کہا میں نے، میرے کام پہ اعتراض نہ کرے، صبر کرے، اب ہم آپ کی اور آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے. پھر آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کشتی کا کنارہ میں نے اس لیے توڑا، کنارے میں جو ہے ایک ڈاکو ظالم بادشاہ تھا، ٹھہرا ہوا تھا، جو بھی اچھی کشتی آ رہی تھی اسے لوٹ رہا تھا. یہ مسکین کی کشتی تھی، اس پہ یعنی کہ اس پہ آپ نے عیب لگا دیا، یہ تاکہ ظالم بادشاہ اسے قبضہ نہ کرے. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. دیکھیے آپ حالانکہ ولی ہے، آپ ولی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، آپ کو حکم آ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یعنی کہ اللہ کے ولی کی دیکھیے صحبت اگر اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے اور ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. پھر اللہ اور ایک واقعہ جو ہوا بچے کا واقعہ، آپ بتائیں کہ جو بچہ ہے بڑے ہو کر اللہ کا نافرمان نکلیں گا. ان کے والد نیکوکار ہے، وہ جب یہ بڑا ہو کر نافرمان ہوگا تو اس کی محنت مطلب اس کی محبت میں آ کر وہ بھی نافرمان ہو جائیں گے. اللہ ان کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ اس فتنے کو ہی ختم کر دے، مگر اللہ انہیں ایک بیٹی عطا کریں گا، اس سے جو 70 انبیاء کرام جنم دیں گے. یعنی کہ ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے. دیکھیے جب ایمان والے بنیں گے تو اللہ ہماری اولاد کو بھی درست کریں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایمان سیکھے، ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے، سچوں کی صحبت اختیار کرے. جب ہم سچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں جو ہے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور وہ جو دیوار ٹوٹ رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. ان کے جو باپ تھے وہ ایمان والے تھے، نیکوکار تھے. ایمان والوں کی حفاظت کیسی ہو رہی ہے دیکھیے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. وہ شخص اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا. ایمان والوں کے باپ جو مطلب ان کے بچوں کے دیکھیے کیسی حفاظت کرا اللہ تعالیٰ. وقت کے نبی اور وقت کے اولیاء اللہ اور جو عشا بن نوح علیہ السلام ان سے کام لے رہا اللہ تعالیٰ، مطلب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کرا اور حفاظت کرا رہا. کس کی حفاظت کرا؟ جو نیکوکار شخص جو ایمان والا جو باپ تھا ان کے بچوں کا جو اس کا وہ ایمان والا جو باپ تھا اس کا تو انتقال ہو گیا، مگر اس کے بچوں کی یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرا. تو ہم دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کا کیا ہوتا، ہم یہ وہ چیز تھے، مگر ہمیں جو پہلی چیز جو امپورٹنٹ چیز جو کام آنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ کیا ہے، ایمان. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے سچوں کے ساتھ ہو جائیں. جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جب ہم صحبت حاصل کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیں گے. تو اس واقعہ سے ہمیں یہاں کیا سمجھنے آیا کہ ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے. جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم ہمارے مقصد حیات کو پورا کر سکیں گے، کیونکہ صراط المستقیم ہی کیا ہے، مقصد حیات ہے. ایک حکایت رکھ کر میں میری بات کو ختم کروں گی. سورج کی روشنی ہوتی ہے، دیکھیے سورج کی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ سورج سیاہ ہے. پھر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں سورج تو سیاہ نہیں ہے، تو اندھا ہے کیا، دیکھ سورج کی تو روشنی ہمیں روشنی دیتا ہے. اسی طرح سے جو اولیاء اللہ سے فیضان نہیں ملتا بولتے نا، وہ مثال ایسی ہے کہ جو اندھا ہے بولنے والا شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے، ایک شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو سیاہ ہے، جو اندھا ہے کیا سورج تو ہمیں روشنی دیتا. اسی طرح سے اولیاء اللہ کا بھی جو فیضان ہوتا ہے ہمیں اگر مل گیا،
یعنی کہ ہماری زندگی بھی روشن ہو جائیں گی. روشن ان دا سینس ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم اللہ کی جماعت میں آئیں گے. یہ سچے لوگ ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے صراط المستقیم کیا ہے, مقصد حیات ہے. مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سیدھا راستہ چلنا ہے. سیدھا راستہ کس کا راستہ؟ انعام والوں کا راستہ. انعام والے کون ہیں؟ صالحین, نبیین, صدیقین, صالحین, شہداء. اب وارثین اولیاء اللہ, تو ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے. جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے, ہمارے صراط المستقیم کو ہم حاصل کر لیں گے. آخری میں ایک واقعات رکھ کر میں میری بات کو ختم کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینے کے گلیوں میں یہ گھما پھرتے تھے. آپ نے وہاں پہ جو ہے آپ جو ہے لوگوں کو بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت تسلیم فرما رہے, جا کر لے لو. لوگ بھاگے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وراثت تسلیم کر رہے ہیں, لوگ بھاگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ جو ہے جا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درس فرما رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ جو ہے جو بھی گئے وہ لوگ آ کر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر فرماتے, آپ نے تو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وراثت تسلیم کر رہے ہیں, تو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم دین ہوتی ہے. ان کی وراثت دھرم دھنار نہیں ہوتی. یہ علم مطلب کہ وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے. اور وارث کون ہے؟ اولیاء اللہ. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یہی لوگ سچے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں سچوں کی صحبت اختیار کرنا ہے ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے اور صراط المستقیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.